بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک روایت کے مطابق یہ اللہ کے ولی ہیں، اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دائمی زندگی عطا فرمائی ہے، اور آج بھی یہ بقید حیات اس دنیا میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ایک واقعہ ہوا تھا، جو قرآن کریم کے 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ سورہ کہف میں ہے، اور وہ واقعہ سورہ کہف کی 60 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، یہ ایمان افروز واقعہ ہے یہ، اور اس کو اگر آپ سنیں گے دلچسپی کے ساتھ تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اور اس واقعے کو ہمارے یوٹیوب چینل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ فیس بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو جہاں آپ کو موقع ملے دیکھیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان اجلاس فرمایا، آپ نے واعظ و نصیحت کی، تو کسی نے آپ سے پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت روئے زمین پر آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حالانکہ قرآن کا وعدہ ہے فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اور کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے، بلکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی علم والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے نبی موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور میں نے اس کو خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ بندہ کہاں ہے، کہاں اس سے ملاقات ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو میں اس واقعے کا، اس قرآنی واقعے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تفصیلات تو بہت ہیں، تفصیلات میں جائیں گے تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا وہ تیرا بندہ کہاں ملے گا اور کیسے ملاقات ہوگی، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواباً ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ خاص نشانیوں میں سے ہوگا، اس کے اوپر خاص نشانی ہوگی، اور وہ وہاں ملے گا جہاں دو سمندر کے ملنے کی جگہ ہوگی۔ مجمع البحرین، دو سمندر کے ملنے کی جگہ، جہاں دو سمندر ملتے ہوں وہیں پر چادر اوڑھے ہوئے میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ اور ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں تمہاری خوراک کی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لے، وہیں پر میرا وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو آپ کے خادم خاص تھے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ساتھ میں لیا، اور کھانے کے لیے آپ نے روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلی لی، اور اپنے خادم سے فرما دیا کہ جہاں میری یہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے اور سمندر میں جائے اور وہاں اپنا راستہ بنا لے، اسی مقام پر اس اللہ کے خاص بندے سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ چلتے جہاں ان کو رکنا تھا وہاں نہیں رک گئے، نہ رک پائے اور آگے چل پڑے، حالانکہ جہاں
خاص ان کو رکنا تھا اس مقام پر مچھلی زندہ بھی ہو گئی تھی، وہ بنی ہوئی مچھلی زندہ بھی ہو گئی تھی، اور وہ سمندر میں گئی اور اس نے اپنا راستہ بھی بنا لیا، لیکن آپ کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کو بتانے کے لیے بھول گئے۔ آگے پہنچے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بھوک کی شدت ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے وہ لاؤ، تو اب جا کے حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ میں تو بھول گیا تھا، اور فلاں مقام پر جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو بھی گئی تھی اور اس سمندر میں گئی اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا اصل ٹھکانہ تھا، وہی اللہ کے اس خاص بندے سے ملاقات ہوگی، چلو واپس آئے۔ بہرحال پھر یہ دونوں وہاں سے جو آگے انہوں نے سفر کر لیا تھا واپس آئے، اس مقام پر پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ وہاں دیکھا تو حقیقت میں وہ اللہ کا بندہ موجود تھا۔ آپ نے سلام و کلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ مجھے اس شرط پکڑ میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ مجھے کچھ اپنا علم سکھائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، یعنی جو میرے ہاتھ سے کام سرزد ہوں گے، آپ ان کاموں کو دیکھ کر ظاہری طور پر آپ کی نگاہ میں، آپ کی نظر میں وہ غلط کام ہوگا، لیکن آپ ظاہر میں دیکھیں گے اور میں باطن کو دیکھتا ہوں، اور جو مجھے خاص اللہ نے علم عطا فرمایا میں اس کے اعتبار سے چلتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ اس طرح سے نہیں رہ سکتے، آپ میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صابر پائیں گے، اور میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خیر بہرحال یہ وعدہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا، حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو، پھر یہ لوگ چل پڑے، وہاں سے آگے کے لیے چلے۔ چلتے 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 کیا ہوا کہ راستے میں دریا آ گیا، اور دریا میں کچھ بیچارے جو غریب اور مسکین تھے، یہ لوگ 10 بھائی تھے، 5 بھائی اپاہج تھے اور 5 بھائی صحیح سلامت تھے، تو یہ کشتی چلا کر اس دریا میں اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان کشتی چلانے والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ اور اجرت کے ان کو سوار کرا لیا۔ جب یہ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے، اس ناؤ کے 1 یا 2 تختے اکھاڑ لیے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا اور مفت میں آپ کو اور ہمیں سوار بھی کیا، اور بنا وجہ آپ نے ان کی ناؤ میں، کشتی میں آپ نے چھید کر دیا، تختے اکھاڑ لیے، کہ آپ کو سب کو غرق کرنا، مروانا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے، میں آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ مجھے موقع دیجئے، چلیے۔ خیر بہرحال پھر چلے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چلتے 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 دیکھا کہ وہاں ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہاں ایک بچہ بھی تقریباً 12-13 سال کا بچہ ہوگا، وہ بھی بچہ وہاں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مڑوڑ دی، اس کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس بے گناہ بچے کو آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، رہ نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر ایک موقع اور دیجئے، اور میں اب آپ کے کام میں کسی طرح کا رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، اور موقع دیجئے مجھے، چلیے۔ خیر بہرحال تو آگے چلے، پھر چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان کو بھوک کی شدت ستا رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، تو گاؤں والے سے انہوں نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں اور پردیسی ہیں، مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ تو ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے منع کر دیا کہ نہیں، ہم کھانا وانا نہیں کھلاتے ہیں۔ خیر بہرحال
انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، یا آگے چلے، اسی گاؤں میں چل رہے تھے کہ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، وہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوک دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم بھوکے تھے، ہم نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ نے دیوار سیدھی کرنی تھی تو آپ پہلے ان سے اجرت لیتے اور اس اجرت سے ہم کھانا کھا لیتے۔ آپ نے بغیر کسی اجرت کے، کسی معاوضے کے، آپ نے ان گاؤں والوں کی دیوار کو کیوں درست کر دی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے۔ تو خیر بہرحال پھر یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہمارا اور آپ کا یہیں تک سفر تھا اور یہیں تک ہمارے آپ کے ساتھ ایک جگہ رہنا سہنا تھا، اب آپ ہمارے ساتھ مزید اور نہیں رہ سکتے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہاں سے جدائیگی کے بعد، جدا ہونے سے پہلے، ہم دونوں کے درمیان جدائیگی ہونے سے پہلے میں آپ کو ان تینوں باتوں کی تفصیلات اور وجوہات اور باطنی وجہ یعنی اصلی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تفصیل سے پھر تینوں واقعات کی آپ نے تفصیلات بتائی، تو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اور پھر میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور خاص گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ، یہ قرآنی واقعہ ہے، کسی اخباری اور دنیاوی واقعہ نہیں، قرآن کا واقعہ ہے، تو آپ اپنے یار دوستوں کو، اپنے گھر میں ماں بہنوں کو بھی سنائیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں اور آگے تک بڑھائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ پہلی بار آپ نے کیا کیا تھا کہ کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ تو کشتی پر جب سوار ہوئے تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اور یہ کشتی جو تھی، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ 10 بھائی تھے بیچارے جو کشتی چلا رہے تھے، 5 تو بالکل اپاہج تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ پیروں سے معذور تھے وہ، اور 5 جو ہے یہ کشتی چلاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو بھی ان کو کرایہ وغیرہ ملتا تھا اپنے گھر چلاتے تھے، روزی روٹی چلاتے تھے۔ تو بغیر کسی وجہ کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے 1 یا 2 تختے اکھاڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا تھا، تو اب بتایا کہ میں نے اس کشتی کے، اس ناؤ کے 2 یا 1 تختہ میں نے کیوں اکھاڑا تھا؟ تو بتایا کہ اس ندی کے اس پار ایک بادشاہ تھا، اور وہ صحیح سلامت کشتی کو اور ناؤ کو صحیح حالت میں دیکھ کر چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کے تختے کو اکھاڑ کر اس میں نے عیب پیدا کر دیا تاکہ اس کو یہ عیب والی کشتی دکھے تو وہ ان بیچاروں کی کشتی کے اوپر قبضہ نہ کریں۔ تو چھوٹا سا نقصان کرنے کے بعد بڑے نقصان سے بچا لیا، یہ ایک بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ اچھا بات یہ کہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو تختے اگرچہ انہوں نے اکھاڑ لیے لیکن اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر جو تھی ظاہری حالت پر تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام باطنی حالت کی طرف نظر فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ آگے وہ بادشاہ جو تھا وہ ان بیچاروں کی اس کشتی کو چھین لیتا اگر صحیح سلامت ہوتی، تو اس سے بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو داغدار اور عیب والی بنا دیا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا؟ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو میں نے اس لیے مارا تھا کہ وہ بچہ آگے چل کر کافر اور مرتد ہوتا، اور اس کے ماں باپ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ اس کے کفر و ارتداد میں پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس کے دونوں ماں باپ بھی مشرک ہو جاتے اور دین سے پھر جاتے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ آگے چل کر اس حالت میں نہ پہنچے اور ماں باپ اس کی محبت میں پھر اسی کے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ یہاں سے بات واضح رہے کہ یہ ان کے لیے خاص حکم تھا۔ آج اگر کوئی
اللہ کا ولی ہو اور کسی کے بارے میں اس کو علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جانکاری دے دے، علم دے دے کہ فلاں بندہ یا فلاں شخص کا بچہ جو ہے یہ کافر اور مرتد ہوگا یا اس صفت کا حامل ہوگا، تو کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باطنی علم کے ذریعے سے پہچان کر کسی کو قتل کر دے۔ یہ انہوں نے جو قتل کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، یہ اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس دیا ہوا ایک خاص علم تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اب آگے یہ بڑے تھے، گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تھا، کھانا انہوں نے نہیں دیا تھا، تو بغیر کسی اجرت اور معاوضہ لیے ہوئے انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ نے یہاں پر اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہماری میزبانی نہیں کی، اور بغیر اجرت کے آپ نے ان کی دیوار کو درست کر دی، تو آپ اجرت لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی ہے اور ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے، اس دیوار کے نیچے بہت سارا خزانہ اس کے لیے چھپا رکھا ہے، ان کے لیے چھپا رکھا ہے۔ تو میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی تو بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور گاؤں والے اس کو لوٹ کر لے جاتے، تو بیچارے یہ یتیم اور غریب جو ہیں یہ پھر آگے چل کر ان کا کیا سہارا بنتا، ان کی پرورش کا کیا ذریعہ بنتا۔ تو اس لیے میں نے اس خزانے کو چھپانے کے لیے جو ان کے ماں باپ نے چھپا کر رکھا تھا، اس کو بچانے کے لیے میں نے اس دیوار کو سیدھی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام باطن کو دیکھ رہے تھے۔ تو ان تینوں واقعات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری نگاہ سے دیکھا تھا، ان تینوں واقعات کے باطنی وجوہات کو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا، تو حضرت خضر علیہ السلام کا دل بھی باغ باغ ہو گیا۔ یہ تھا خاص علم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر یہ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص علم دے رکھا تھا، ان میں سے بہت کچھ یہ اور سیکھ جاتے اور دیکھ لیتے، لیکن یہ صبر نہیں کر پائے ظاہری حالات کو دیکھ کر، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکتے رہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس یہیں تک ہمارا اور آپ کا ساتھ تھا، اب ہمارے آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور جو میں نے 3 واقعات آپ کے سامنے کیے ہیں جو ظاہری حالت میں آپ نے دیکھے، ان کی باطنی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے وہ وجوہات بتا دی اور پھر یہ دونوں جدا ہو گئے۔ تو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گرتی ہوئی دیوار کو جو اٹھا دیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی نیکیاں، یہ دونوں یتیم بچے جو تھے، ان کا باپ بہت ہی نیک اور صالح تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی نیکیوں کو رائیگاں نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر باپ نیکوکار ہے تو اس کی نیکیاں ان کی اولاد تک، نسلوں تک کام دیتی ہیں، یعنی ان نیکیوں کے ذریعے سے ان کی آگے کی بہت ساری نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف یہ نیکیاں ہمیں ہی کام دیں گی، نہیں، یہ نیکیاں ہمیں تو فائدہ پہنچائیں گی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری اولاد در اولاد کو بھی، آگے کی اولاد کو بھی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے اور تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان نیکیوں کا صلہ بیٹوں کو، پوتوں کو، پڑپوتوں کو آگے چل کر نسلوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے، ان کو صلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں پھیلاتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں، دوسروں کو بھی دوسروں سے نیک کام کرواتے رہیں، خود نیک بنیں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، قیامت تک ہماری جتنی اولاد آنے والی ہیں اللہ تعالی سب کو مومن کامل بنائے اور سب کو نیک اور پارسا بنائے۔ آمین ثم آمین۔